بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے یاجوج ماجوج کے بارے میں تو سنا ہوگا، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک دن یہ دنیا میں آئیں گے اور پوری دنیا کے پانی پی جائیں گے، پوری دنیا کے درختوں کے پتے کھا جائیں گے اور انسانوں کو بہت تنگ کریں گے۔ پیارے دوستو، آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ یہ کس سے پیدا ہوئے اور کس طرح یہ دنیا میں آئیں گے اور کس طرح یہ دنیا میں فساد پھیلائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ چیزیں قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کو بیان کریں گے۔ آپ اس ویڈیو سے جڑے رہنا۔ اللہ آپ پر رحم اور کرم نوازی فرمائے۔ دیکھیں پیارے دوستو، ایسی باتیں جاننا اور سننا ہمارے لیے اچھا ہے، کیونکہ ایسی باتوں کو سننے کے لیے انسان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، لیکن ٹائم نکال کر ایسی باتیں سنیں تاکہ قرآن اور حدیث کے باتوں پہ ہم عمل کریں، اور کس طرح یہ یاجوج ماجوج آئیں گے ساری تفصیل آپ کو بیان کرتے ہیں کہ اس جدید دور میں ہم نے زمین کا کونا کونا چھان مارا۔ پیارے دوستو، یہاں تک کہ ہم دوسرے سیاروں پر بھی قدم رکھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی یاجوج ماجوج کی جائے رہائش ہم کیوں نہیں ڈھونڈ سکے۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج کے بارے میں باتیں بھی بہت مشہور ہیں۔ پیارے دوستو، جس کی وجہ سے عام لوگ یاجوج ماجوج کو انسانی مخلوق بھی نہیں سمجھتے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ یاجوج ماجوج کی قومیں حضرت حوا کے بغیر حضرت آدم علیہ السلام کے نطفے سے پیدا ہوئی تھی؟ پیارے دوستو، آئیں آج یاجوج ماجوج کی قوموں کا ذکر قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ ان کی قوموں کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اس بارے میں علماء حافظ بیان کرتے ہیں، اور ایک ضعیف حدیث حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے پیش کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا نطفہ زمین میں گل مل گیا تھا، اور زمین میں پھر ان کی تخلیق ہوئی۔ کچھ لوگ اس کو خود ہی کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں، پیارے دوستو، کہ انبیاء علیہ السلام احتلام سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں۔ پیارے دوستو، مختلف روایات میں جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کے وقت میں یاجوج ماجوج دو سردار تھے، پیارے دوستو، جنہوں نے ایک دوسرے کی بہنوں سے شادیاں کی تھیں، اور پھر قسم کھائی کہ وہ اب اپنے خون میں ملاوٹ نہیں کریں گے۔ پیارے دوستو، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں بھی آپس میں کی۔ پیارے دوستو، ان کی نسل بہت پروان چڑھی، کہا جاتا ہے پیارے دوستو، ان کی عورتیں ایک ہی حمل میں بائے وقت 4 بچے جنتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی نسل بہت زیادہ پھیل گئی۔ یہ انسان ہیں اور کافر ہیں۔ پیارے دوستو، جس جاندار کے پاس سے گزرتے اسے کھا جاتے۔ پیارے دوستو، یہ موسم بہار میں اپنی غاروں سے نکل کر سبزہ کھا جاتے اور خشک چیزیں اٹھا کر لے جاتے۔ پیارے دوستو، ان کے پنجے اور دانت درندوں جیسے، اور ان کے بال اتنے لمبے ہیں اپنے جسم کو چھپا لیتے۔ اس وقت بھی اس دنیا میں ہماری اس آبادی کے ایک انسان کے بدلے میں یاجوج ماجوج کی قوم کے 10 افراد موجود ہیں۔ پیارے دوستو، صحیح بات اس کی یہ ہے کہ یعنی ہمارے سے یاجوج ماجوج کی قوم 10 گنا زیادہ ہے۔ پیارے دوستو، ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہر 1000 میں سے 999 ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم امت مسلمہ تمام جنت والوں کے 1/3 ہوگے۔ پیارے دوستو، اس حدیث سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی ہوگی۔ تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں زندگی بسر کرتے تھے، مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کی رہائشی علاقوں کو ماسکو اور طلبسی کے آس پاس بتایا ہے۔ بعد کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کا شہر شمال اور مغرب تک عظیم نشانیوں میں سے ایک یاجوج ماجوج کی بھی نشانی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ جان ہے۔ پیارے دوستو، اس زمانے میں یاجوج ماجوج نے قتل و غارت شروع کی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یاجوج لوگ ان سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح اس ظالم قوم سے نجات دلا دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ 2 دیواروں کے پاس پہنچا تو اس 2 دیواروں کے پرے اس نے ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب نہ تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کریں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم قوت طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط عجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی گئی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ۔ تا وقت ان لوہے کی چادروں کو آگ کر دیا بالکل، تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیں۔ پس تو اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی ان میں طاقت نہ تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے، اور کہا کہ یہ میرے رب کی مہربانی ہے، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین پوش کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ دوستو، اب آپ یہ تو جان چکے ہیں کہ یاجوج ماجوج کس نے اور کیسے قید کیا، لیکن سوال اب یہ ہے کہ وہ کب اور کیسے دیوار کو گرا کر باہر آئیں گے۔ پیارے دوستو، اس بارے میں ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج روز اپنی دیوار کو کھودتے ہیں، یہاں تک جب وہ قریب ہوتے ہیں کہ سورج کی روشنی ان کو دکھائی دے تو جو شخص ان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب لوٹ چلو، باقی کل کریں گے۔ پھر اللہ پاک اس کو ویسے ہی مضبوط کر دیتا ہے جیسے وہ پہلے تھی، یہاں تک کہ جب ان کی عدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کو ان کا خروج منظور ہوگا، وہ عدت کے مطابق دیوار کو کھودیں گے۔ جب کھودتے کھودتے قریب ہوں گے تو سورج کی روشنی دیکھیں گے تو اس وقت ان کا سردار کہے گا کہ اب لوٹ چلو، انشاءاللہ کل کھودیں گے۔
انشاءاللہ کا لفظ کہہ کر وہ لوٹ جائیں گے اور دیوار اسی حال پر رہے گی جیسے وہ چھوڑ گئے تھے۔ پھر صبح آ کر پھر اسے کھودیں گے۔ پیارے دوستو، پھر اسے کھود کر باہر نکلیں گے۔ میں ذوالقرنین کی قوم